اچھا، تو آج ہمارے سامنے کچھ سرکاری دستاویزات ہیں جو بظاہر بہت خشک اور تکنیکی لگتی ہیں۔ جی بالکل۔ یہ پاکستان کے ضابطہ فوجداری یعنی کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 کی کچھ حصے ہیں۔ صحیح۔ اور ان کا موضوع ہے گرفتاری کا وارنٹ۔ لیکن ہم یہاں کوئی قانون کی کلاس نہیں لینے والے۔ بالکل نہیں۔ ہمارا مقصد اس کوڈ کے پیچھے چھپی کہانی کو سمجھنا ہے۔ کہانی؟ یہ تو دلچسپ بات ہے۔ جی، یہ سمجھنا کہ جب ریاست کسی شخص کو اس کی آزادی سے محروم کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس طاقت کو قابو میں رکھنے کے لیے کیا حفاظتی اقدامات بنائے گئے ہیں۔ خاص طور پر جب معاملہ ایک شہر یا صوبے کی حدود سے باہر نکل جائے۔ بالکل۔ اور سچ پوچھیں تو یہ خشک سے زیادہ ایک اہم موضوع ہے، کیونکہ جب یہ قوانین صرف کاغذ پر رہ جاتے ہیں اور عمل میں نہیں آتے تو ہم اختیارات کا غلط استعمال دیکھتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قانون کے مطابق گرفتاری کا یہ پورا نظام دراصل کام کیسے کرتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ایک بہت بنیادی اصول، سیکشن 81 یہ کہتا ہے کہ جس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اسے بغیر کسی غیر ضروری تاخیر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے۔ یہ بنیاد ہے، مطلب ہر چیز اسی نقطے سے شروع ہوتی ہے۔ گرفتاری کا مقصد سزا دینا نہیں بلکہ شخص کو انصاف کے نظام کے سامنے لانا ہے۔ اور دوسرا بنیادی اصول سیکشن 82 کہ گرفتاری کا وارنٹ پاکستان میں کسی بھی جگہ پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ جی، اور اس میں وضاحت بھی ہے کہ آزاد جموں کشمیر بھی شامل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص جرم کر کے ایک ضلع سے دوسرے ضلع بھاگ کر بچ نہیں سکتا؟ بالکل، یہ اصول پورے ملک کو ایک قانونی اکائی بناتا ہے۔ اس کے بغیر تو قانون کا نفاذ بہت مشکل ہو جائے گا، ہر ضلع ایک الگ ملک کی طرح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ایک ملک ایک قانون۔ لیکن یہاں سے عملی مشکلات شروع ہوتی ہیں۔ جی، یہیں سے معاملہ دلچسپ ہوتا ہے۔ چلیں ایک مثال سے اسے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کراچی کی ایک عدالت نے لاہور میں رہنے والے ایک شخص کے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ کیا کراچی پولیس کا ایک افسر سیدھا لاہور جا کر اس شخص کے گھر کا دروازہ توڑ سکتا ہے؟ نہیں، اتنا آسان نہیں۔ یہیں پر اختیارات کے توازن کا پورا نظام حرکت میں آتا ہے۔ اچھا؟ دیکھیں، قانون اس صورتحال کے لیے بنیادی طور پر دو راستے بتاتا ہے۔ دو راستے ہیں؟ جی، پہلا راستہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں سرکاری چینل، یعنی سیکشن 83 کے تحت۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کراچی کی عدالت خود اس وارنٹ کو ڈاک کے ذریعے لاہور کے متعلقہ مجسٹریٹ یا ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس یعنی DSP کو بھیج دے گی۔ ایک منٹ، ڈاک کے ذریعے؟ مطلب پوسٹ آفس سے؟ جی، باقاعدہ پوسٹ کے ذریعے۔ وہاں کے مقامی افسران پھر اس کی تصدیق کریں گے اور اپنی مقامی پولیس کے ذریعے اس پر عمل درآمد کروائیں گے۔ لیکن یہ ڈاک والا طریقہ تو بہت سست اور پرانا نہیں لگتا؟ جب تک وارنٹ کراچی سے لاہور پہنچے گا ملزم تو شاید ملک سے ہی فرار ہو چکا ہو۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ یہ طریقہ سست لگ سکتا ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ کیا؟ اس سے ہر چیز ریکارڈ پر آ جاتی ہے۔ لاہور کی مقامی انتظامیہ کو باقاعدہ طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علاقے میں ایک قانونی کارروائی ہونے والی ہے۔ یہ اداروں کے درمیان باقاعدہ تعاون کو یقینی بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک رسمی طریقہ کار ہے۔ جی، لیکن قانون عملی حقیقت کو بھی سمجھتا ہے، اسی لیے اس نے ایک دوسرا تیز رفتار راستہ بھی دیا ہے سیکشن 84 میں۔ اچھا، جسے آپ نے کہا تھا کہ فیلڈ آپریشن۔ بالکل، وہ یہ ہے کہ کراچی پولیس کا آفیسر جسے وارنٹ دیا گیا ہے وہ خود وارنٹ لے کر لاہور چلا جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہنچ کر وہ سیدھا گرفتاری نہیں کر سکتا۔ اسے پہلے لاہور میں کسی مقامی میجسٹریٹ یا کسی پولیس اسٹیشن کے انچارج یعنی SHO رینک کے آفیسر کے پاس جانا ہوگا۔ اور وہاں جا کے کیا کرنا ہوگا؟ وہاں جا کے اس وارنٹ پر ان کے دستخط یا کہہ لیں تصدیق لینی ہوگی، انڈورس کروانا ہوگا۔ تو یہ ایک طرح کی مقامی اجازت ہے، جیسے آپ کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیتے ہیں؟ بالکل صحیح انالوجی ہے۔ یہ مقامی اتھارٹی کا احترام بھی ہے اور ایک حفاظتی اقدام بھی۔ حفاظتی اقدام کیسے؟ اس سے یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ کوئی بھی سادہ کپڑوں میں آ کر یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ وہ دوسرے شہر کی پولیس سے ہے اور اس کے پاس وارنٹ ہے۔ مقامی پولیس اس کی تصدیق کرتی ہے۔ صحیح، اس سے جعل سازی کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ جی، لیکن یہاں قانون ایک اور بہت دلچسپ موڑ لیتا ہے۔ وہ کیا؟
قانون کہتا ہے کہ اگر کراچی سے آنے والا پولیس آفیسر کو یہ یقین ہو، مطلب اس کے پاس یہ ماننے کی وجہ ہو کہ مقامی مجسٹریٹ یا تھانے سے تصدیق کروانے میں جو وقت لگے گا ہاں، اس تاخیر کی وجہ سے ملزم فرار ہو سکتا ہے، تو وہ اس تصدیق کے بغیر بھی گرفتاری کر سکتا ہے۔ 1 منٹ، یہ تو بہت بڑا اختیار ہے۔ کیا اس سے پولیس کو کھلی چھوٹ نہیں مل جاتی؟ کوئی بھی افسر بعد میں یہ بہانہ بنا سکتا ہے کہ مجھے لگا ملزم بھاگ جائے گا۔ اس کا غلط استعمال تو بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نس پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں قانون کا نظریہ اور عملی نفاذ آپس میں ٹکراتے ہیں۔ تو پھر قانون نے یہ استثناء دیا ہی کیوں؟ دیکھیں، قانون بنانے والوں نے یہ اس لیے رکھا تاکہ پولیس فوری اور ہنگامی صورتحال میں مؤثر کارروائی کر سکے، جہاں ہر لمحہ قیمتی ہو۔ لیکن آپ کا خدشہ بالکل جائز ہے کہ اس اختیار کو ناجائز کارروائیوں کے لیے ایک ڈھال کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ گرفتاری کے بعد کے جو اقدامات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہماری کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کراچی پولیس نے لاہور میں گرفتاری کر لی، چاہے مقامی تصدیق کے ساتھ یا اس کے بغیر۔ اب کیا؟ اب اس گرفتار شخص کا کیا ہوگا؟ جی، کیا پولیس اسے گاڑی میں ڈال کر 1200 کلومیٹر کے سفر پر سیدھا کراچی لے آئے گی؟ یہ تو ایک بہت خطرناک صورتحال لگتی ہے۔ راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ قانون کہتا ہے اتنی جلدی نہیں۔ یہیں پر سیکشن 85 ایک اور بہت بڑا حفاظتی اقدام لے کر آتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ قانون کے مطابق اگر گرفتاری اس ضلع سے باہر ہوئی ہے جہاں کی عدالت نے وارنٹ جاری کیا تھا، تو گرفتار شخص کو فوراً واپس نہیں لایا جائے گا، تو پھر؟ بلکہ اسے اسی علاقے کے، یعنی ہماری مثال میں لاہور کے قریب ترین مجسٹریٹ یا ڈی ایس پی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اچھا، ہاں، اگر کراچی کی عدالت صرف 20 میل یا اس سے کم فاصلے پر ہو تو پھر براہ راست لے جا سکتے ہیں، لیکن کراچی اور لاہور کے معاملے میں تو یہ ناممکن ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو یہ ایک طرح کا ٹرانزٹ چیک ہے؟ بہترین لفظ استعمال کیا آپ نے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی دوسرے ملک میں مشکل میں پڑ جائیں تو مقامی پولیس آپ کو سیدھا آپ کے ملک رپورٹ کرنے کے بجائے پہلے اپنی مقامی عدالت میں پیش کرتی ہے، تاکہ ایک مقامی اتھارٹی اس معاملے کو دیکھ لے۔ بالکل۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ گرفتاری کے فوراً بعد ایک غیر جانبدار عدالتی افسر اس سارے عمل کا جائزہ لے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ گرفتاری درست ہوئی ہے یا نہیں، اور یہ کہ اس شخص کو بغیر کسی مقامی نگرانی کے سینکڑوں میل دور منتقل کرنا مناسب ہے یا نہیں۔ تو اب ہمارا گرفتار شخص لاہور کے میجسٹریٹ کے سامنے کھڑا ہے۔ اس مقامی میجسٹریٹ کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ کیا وہ صرف کاغذات دیکھ کر ٹرانسفر کی اجازت دے دیتا ہے یا وہ اس سے زیادہ کچھ کر سکتا ہے؟ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اور یہیں پر سیکشن 86 میں فرد کے حقوق کا سب سے اہم پہلو سامنے آتا ہے۔ ضمانت کا سوال؟ بالکل، ضمانت کا سوال۔ لاہور کا میجسٹریٹ پہلے تو اس شخص کی شناخت کی تصدیق کرے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ وارنٹ کس جرم کے بارے میں ہے۔ اگر وہ جرم قابل ضمانت، اسے ذرا آسان الفاظ میں سمجھا دیں۔ قابل ضمانت اور ناقابل ضمانت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، قابل ضمانت یا بیلیبل جرائم وہ ہیں جنہیں قانون کم سنگین سمجھتا ہے، جیسے کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا۔ ان میں ضمانت ملنا گرفتار شخص کا ایک حق ہوتا ہے۔ اچھا، حق ہوتا ہے؟ جی، پولیس یا عدالت کو ضمانت دینا پڑتی ہے، جبکہ ناقابل ضمانت یعنی نان بیلیبل وہ سنگین جرائم ہیں جیسے قتل یا ڈکیتی، جہاں ضمانت دینا یا نہ دینا عدالت کی ثوابدید پر ہوتا ہے، یہ کوئی حق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اگر جرم قابل ضمانت ہے تو لاہور کا وہی مقامی میجسٹریٹ یا ڈی ایس پی اگر مطمئن ہو تو اس شخص کی ضمانت لے سکتا ہے اور اسے رہا کر سکتا ہے۔ وہیں لاہور میں ہی؟ جی، وہیں پر وہ ضمانتی مچل کے کراچی کی عدالت کو بھیج دے گا اور گرفتار شخص کو پابند کرے گا کہ وہ مقررہ تاریخ پر خود کراچی کی عدالت میں پیش ہو۔ واہ، یعنی اسے سینکڑوں میل کا سفر قیدی بن کر نہیں کرنا پڑے گا؟ بالکل نہیں، یہ ایک بہت بڑی سہولت اور ایک اہم حق ہے۔ لیکن اصل امتحان تو تب ہوگا جب جرم سنگین ہو، یعنی ناقابل ضمانت۔ تب کیا ہوگا؟ تب تو لاہور کا میجسٹریٹ اسے سیدھا کراچی پولیس کے حوالے کر دے گا؟ نہیں، یہاں بھی کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں قانون کا سب سے طاقتور حفاظتی اقدام سامنے آتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اگر جرم ناقابل ضمانت بھی ہو،
تب بھی اس علاقے کا یعنی لاہور کا سیشن جج یا ہائی کورٹ کا جج، یعنی ایک سینئر جج؟ جی ایک سینئر جج، اگر مناسب سمجھے اور اس کے پاس کافی وجوہات ہوں تو وہ اس شخص کو عبوری ضمانت یعنی انٹرم بیل پر رہا کر سکتا ہے۔ ایک منٹ، مطلب سنگین ترین الزامات میں بھی ایک شخص کو دوسرے شہر سے گرفتار کرنے کے فوراً بعد مقامی سینئر عدالت سے عارضی رہائی مل سکتی ہے؟ بالکل، اور یہیں پر قانون بنانے والوں کی ذہانت نظر آتی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ پولیس یا دور بیٹھی عدالت ہمیشہ صحیح ہوگی۔ انہوں نے سسٹم میں ایک ایمرجنسی بریک لگایا ہے، ایک مقامی سینئر جج کی صورت میں جو دور سے آنے والی اتھارٹی کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کرتا۔ یہ تو قانون میں ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن یہ ایک فرد کی آزادی کی بہت بڑی ضمانت ہے۔ بہت بڑی، یہ ریاست کے وسیع اختیارات اور ایک عام شہری کی آزادی کے درمیان توازن قائم کرتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ یہ پورا نظام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے چیک اینڈ بیلنس پر مشتمل ہے۔ جی، میں ایک اور بھی خاص صورتحال کا ذکر ہے جو قبائلی علاقوں سے متعلق ہے، سیکشن 86A۔ وہاں کا طریقہ کار کیا اس سے بھی مختلف ہے؟ جی ہاں، وہ اور بھی زیادہ سخت ہے۔ کیسے؟ اگر کسی شخص کو گرفتار کر کے کسی قبائلی علاقے میں منتقل کیا جانا ہو جہاں ایک مختلف قانونی نظام رائج ہے، تو مقامی مجسٹریٹ کے سامنے باقاعدہ ایک چھوٹی سی سماعت ہوتی ہے۔ اچھا، ایک سماعت ہوتی ہے؟ جی، اس کیس میں مجسٹریٹ صرف شناخت کی تصدیق نہیں کرتا، اسے ثبوتوں کی بنیاد پر خود کو مطمئن کرنا ہوتا ہے کہ اس بات کا مضبوط یا ممکنہ گمان موجود ہے۔ یعنی اسٹرانگ اور پروبیبل پریزمپشن بالکل، کہ گرفتار شخص نے واقعی وہ جرم کیا ہے جس کا ذکر وارنٹ میں ہے۔ یعنی وہاں صرف وارنٹ دکھا دینا کافی نہیں، بلکہ کچھ بنیادی ثبوت بھی پیش کرنے پڑتے ہیں۔ جی بالکل، ثبوت کا معیار بہت بلند کر دیا گیا ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ان علاقوں کی منفرد قانونی اور تاریخی حیثیت ہے۔ قانون یہ تسلیم کرتا ہے کہ کسی شخص کو ایک بالکل مختلف قانونی دائرہ کار میں بھیجنا ایک بہت بڑا قدم ہے۔ تو ایسا کرنے سے پہلے مقامی عدالت کو زیادہ ٹھوس یقین دہانی چاہیے۔ بالکل، یہ دکھاتا ہے کہ قانون ہر جگہ لکیر کا فقیر نہیں ہوتا، بلکہ مقامی حالات اور تاریخ کے مطابق خود کو ڈھال لیتا ہے۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے گرفتاری کے ایک سادہ سے وارنٹ سے شروع کیا اور اختیارات، دائرہ کار، اداروں کے تعاون اور حفاظتی اقدامات کے ایک پیچیدہ جال تک پہنچ گئے۔ اس کا سب سے بڑا نچوڑ یہ ہے کہ یہ قانون صرف پولیس کو اختیارات دینے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ ایک ایسا نظام وضع کرنے کی کوشش ہے جو دو متضاد مقاصد کو ایک ساتھ حاصل کر سکے۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک طرف یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اتنا مؤثر بناتا ہے کہ وہ ملک کے کسی بھی کونے میں مجرم کا تعاقب کر سکیں، اور دوسری طرف یہ فرد کے حقوق کے تحفظ کے لیے قدم قدم پر بریک لگاتا ہے۔ جیسے مقامی تصدیق، مقامی مجسٹریٹ کے سامنے پیشی اور فوری ضمانت کے مواقع کی صورت میں۔ آخر میں ایک سوچنے کی بات ہے، جی، یہ تمام قانون 1898 میں لکھے گئے تھے، ایک ایسا دور جب ایک شہر سے دوسرے شہر پیغام پہنچنے میں ہفتے لگ جاتے تھے اور سفر دنوں پر محیط ہوتا تھا۔ یہ سوچنا بھی عجیب ہے کہ ہم آج بھی اسی ڈاک کے ذریعے وارنٹ بھیجنے والی دنیا کے قانونی ڈھانچے میں جی رہے ہیں، جبکہ ہم سیکنڈوں میں واٹس ایپ پر ہائی ڈیفینیشن دستاویزات بھیج سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں کیا یہ طریقہ کار اب بھی اتنے ہی متعلقہ ہے؟ کیا ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس نظام کو زیادہ تیز اور مؤثر نہیں بنایا جا سکتا؟ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو کیا اس تیزی کی قیمت ان حفاظتی اقدامات کی قربانی کی صورت میں ادا کرنی پڑے گی جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس پرانے نظام کی یہ سستی اور یہ پیچیدگی ہی دراصل ایک شہری کے حقوق کی سب سے بڑی محافظ ہو؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.